کلمات مبارکہ وہ جب پڑھے جاتے ہیں اس سے ایک اثر پیدا ہوتا ہے منہ میں، اور اس اثر کو دم کرنے والا منتقل کرتا ہے۔ آپ بالکل آزما لیں، کسی کو تیز بخار ہے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 دفعہ، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، انعام آیت 13 آ رہی ہے، 3 مرتبہ، یا نارُ کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم 3 مرتبہ، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ 3 دفعہ، 3 دفعہ چوف کر کے 10 منٹ بعد آپ اس کو چیک کر لیں، بخار ختم ہو چکا ہو، بالکل چیلنج کے ساتھ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہر دم میں اثر ہے، اگر اثر نہیں ہے تو آپ کے منہ میں نہیں ہے، رال غلط بناتے ہیں آپ، کلمات گندے انداز سے پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا، دوست ہے ہمارا، شاگرد یہی سے پڑا ہوا ہے، کہ ایک آدمی ہے اس کو بخار نہیں جاتا، بس میں کلینک چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، بہت تنگ ہوئے۔ میں نے کہا کہ میں آتا ہوں، اور نہیں میں لے کے آتا ہوں، بس آپ اجازت دے دیں۔ میں نے کہا لے آؤ، اللہ کے حکم سے عظمت اور کبریائی اس کی شان کہلائے گی۔ میں نے دم کیا، 5 منٹ بعد ڈاکٹر صاحب نے چیک کیا، بخار ختم، نارمل بالکل کنڈیشن، اور آج تک اسے بخار نہیں ہوا۔ تمہیں کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کو ہنسی آ رہی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد دبا منہ کھول رہے ہیں، دانت نکال رہا ہے، بس اسی کام کے لیے رہ گیا، خالی بس آپ ہنستے جائیں۔ کسی چیز کو کبھی سنجیدگی سے قبول تو کریں، کوئی چیز مضبوطی سے پکڑ تو لیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی پیٹ میں بچہ الٹا ہوا ہے اور بہت حالت خراب ہے۔ 2-3 دفعہ کہا، میں نے اخیر میں کہا کہ کوئی طریقہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ کہا آپ کچھ لکھ کے دیتے، میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا، وہ بچہ مر گیا، مرا ہوا پیدا ہوا، یہ آپریشن ہوا، سب کچھ۔ اگلے سال مجھے کہا کہ پھر وہی مصیبت ہو گئی، میں نے کہا انشاءاللہ آپ فائدہ ہوگا، کیونکہ قرآن شریف پڑھتے پڑھاتے جب سورۃ ملک کی یہ آیت آئی، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، میں سمجھ گیا کہ یہ آیت اگر خاص طریقے سے پڑھی جائے اور لکھ کے دی جائے، الٹا بچہ رحم میں سیدھا ہو جائے گا، سیدھا ہو گیا، سیدھے سارا مسلمان مسجد میں آ رہا ہے، جوان ہو گیا۔ الحمدللہ، کلمات مبارکہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھا کرو اور اس کے اثر کی توقع رکھو۔ جتنے لوگوں کا دم چلتا ہے اس میں 3 وجہ ہیں، ایک تو تسلسل ہوتا ہے، دوسرا توکل ہوتا ہے، اور تیسرا تبتل ہوتا ہے۔ بس 3 چیزیں اپنا لو، پھر آپ کا دم جو ہے دکان چلا لو گے۔ ایک تسلسل، دوسرا توکل، تیسرا تبتل۔ اگر میں چاہوں تو احمد کبیر دیربی سے بڑی کتاب لکھ سکتا ہوں، اللہ کے فضل سے۔ تسلسل کے معنی ہمیشہ دم کرتے رہو، اور توکل کے معنی ہے اللہ کو سہارا بناؤ کہ اللہ اس میں اثر ڈالے گا، وہ اللہ سے دعا بھی کرے۔ اور تبتل کے معنی یہ کہ دم کرتے وقت توجہ پوری رکھو، ادھر ادھر مت خیال کرو۔ تسلسل، توکل، تبتل، یہ دم کے 3 ارکان ہیں۔ اور دم کے پیسے معمولی نہ لو، 1000 1200 دو قطن نہ لو، بالکل دم کے پیسے کم از کم 50,000 لیا کریں، سمجھ گئے؟ پھر بھی ہنس لیے، مطلب میرا یہ کہ اپنے اندر وہ مردانگی، وہ طاقت، وہ ایمان پیدا کرو، یہ مطلب ہے۔
کہ بند کام کو روانہ کرے، اور پہاڑ کو آپ حکم دے تو یہاں سے وہاں چلے جائے. ایسا دم، 8 آنے والا دم نہیں، 2 آنے والا. ایک آدمی کو میں نے دم کیا، اس نے 150 روپے دیا. میں نے کہا 150 والا دم نہیں ہے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا 40,000 دو گے لیکن اب نہیں، جب تیرا دل چاہے اب جاؤ چلو. وہ حیران ہو گیا. مجھے کسی نے کہا، میں نے کہا میرا دم سیف ہے، وہ کہیں جائے گا نہیں، وہ اپنا رنگ لائے گا. 2 سال بعد آیا، 50,000 روپے پیش کیا، حضرت معافی چاہتا ہوں کام بالکل سیٹ ہو گیا. میں نے کہا ایسا کمزور دم نہیں ہے نا، جب تیرا دل کہے کہ کسی فقیر نے دم کیا ہے، کام ہو گیا تو اس وقت پورا ہدیہ آئے گا. ایسا پرچون سے کام نہیں چلتا، تھوک کا حساب ہوگا. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ میرا بیٹا ہو گیا تو میں 10 لاکھ دے دوں گا. میں نے کہا ہو جائے گا بیٹا. کچھ طریقہ کار تھا، وہ اس کو ذکر کیا، چلا گیا. کسی نے اس کو سمجھایا کہ تو خوش قسمت ہے کہ مولانا نے آپ سے اتنی گفتگو کی، آرام سے بٹھایا. وہ تو 2 منٹ سے زیادہ کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے. تو وہ واپس آ گیا. اس نے کہا حضرت اس میں سے 2 لاکھ تو ابھی دے دیتا ہوں. میں نے کہا ہمیں کیوں آزمائش میں ڈالتا. 10 مہینے بعد آیا، 8 لاکھ جمع کرائے. کہا ہو گیا لڑکا جی. ایسا کمزور دم نہیں ہے. پیسوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ کے فضل سے. یہ صرف آپ کو کلمات کی برکت بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے دم کو ایسا سمجھا ہے، اور اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بیان کر رہا ہے. یہ بھی دم ہے کہ حضرت مٹی سے ایسے ایک شکل بنا دیتے تھے، اس میں دم کر لیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے تو وہ اڑنا شروع کرتا تھا. اڑنا. اور روح نکلی ہوئی دھڑ پڑا ہے، اور عیسیٰ نے کہا اٹھ کھڑا ہو. مادرزاد اندھا، ماں کے پیٹ سے اندھا آ چکا ہے. حضرت نے دم کیا، خداوند تعالیٰ نے اس کو صحت دی. اور یہ قرآن کریم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دم درود کے منکر ہیں وہ کتنے بڑے گمراہ ہیں اور کس قدر ناواقف ہے. وَيَسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، جس وقت آپ بنانے لگے مٹی سے مانند پرندے کے، بِإِذْنِی، میرے حکم سے. اللہ کا اذن شامل کرو. فَتَنفُخُ فِيهَا، بس آپ پھونک لیتے تھے، اس میں دم کر دیتے تھے. فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی، بس وہ ہو جاتا اڑتا ہوا میرے حکم سے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور آپ ٹھیک کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو. وَالْأَبْرَصَ، اور کوڑ کے مریض کو، بِإِذْنِی، میرے حکم سے. وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور جس وقت آپ نکالتے تھے یعنی زندہ کرتے تھے مردوں کو، بِإِذْنِی بِإِذْنِی بِإِذْنِی. کیوں؟ تاکہ کفر و شرک کا دروازہ نہ کھلے.